نئے سال 2026 کا رمضان سے پہلے سب سے بڑا خونی سورج گرہن لگ رہا ہے۔ کہیں یہ آپ کی خوشیاں نہ کھا جائے، اس لیے حاملہ خواتین ہوں یا عام لوگ ہوں، ہر کوئی یہ 3 کام لازمی کر لے، اس لیے کہ رزق یہ 3 کام کرنے سے ملے گا، بند نہیں ہوگا، دولت ملے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، حفاظت ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا، خوشیاں تمہاری نسلوں تک قائم اور دائم رہیں گی۔ اس لیے کہ یہ خونی سورج گرہن یعنی سورج ایسے ہوگا جیسے اس سے خون ٹپک رہا ہے، اس لیے کہ جس نے یہ 3 کام نہ کیے ہو سکتا ہے بہت بڑی دولت سے محروم رہ جائے، اور یہ سورج گرہن اس کے لیے واہبہ سے نحوست نہ بن جائے اور دیگر اس کی خوشیاں نہ کھا جائے۔ اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے، یہ لوگوں میں بات چل رہی ہے اور لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مطابق اور بہت سارے تحقیقی اداروں کے مطابق، کیونکہ دیکھیں یہ سورج گرہن انتہائی خطرناک اس کو کہا جا رہا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ بات بڑی ہی اہم اور بڑی قیمتی ہے جس کا سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اس بات پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، دھیان دینا ہے، کیونکہ دیکھیں اس سورج گرہن کا وقت کون سا ہے، کس ٹائم یہ شروع ہوگا، کب اس کا اختتام ہے، یہ بھی معلومات آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ آپ بر وقت یہ 3 کام کر سکیں۔ اس لیے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسلامی نقطۂ نظر سے اور دیگر نقطۂ نظر سے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، سائنسی تحقیق بھی بتاؤں گا اور اسلامی معلومات بھی اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں سورج گرہن کیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، سورج کی روشنی جزوی طور پر یا مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لیے اس کی کل کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن اس سال 2026 کا یہ پہلا رمضان سے پہلے لگنے جا رہا ہے، اس لیے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان کی خوشیاں، یعنی کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی خوشیاں، اس کی برکتیں اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس سورج گرہن میں یہ 3 کام ضرور کر لیجئے گا، اس لیے کہ کہیں یہ سورج گرہن آپ کی رمضان کی عید کی خوشیاں نہ سمیٹ لے۔ اب کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، بار بار ان کا کہنا ہے کہ کلی سورج گرہن جب سورج مکمل طور پر چھپ جائے، جزوی سورج گرہن جب سورج کا کچھ حصہ چھپ جائے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ ہر سال نہیں ایسا ہوتا کہ رمضان سے پہلے سورج گرہن ہو جائے، یہ اس سال 2026 میں پہلی مرتبہ صدیوں بعد ایسا ہوا ہے کہ سورج جو ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے آ رہا ہے، لگ رہا ہے۔ اسلام میں سورج گرہن کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو حاملہ خواتین یعنی سورج گرہن ایک قدرتی فلکیاتی عمل ہے جس سے اکثر لوگ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس بات کو سمجھیے گا، کیونکہ خواتین کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھنے والی ہے اور ان کو بھی اس پر عمل کرنا پڑے گا تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہو۔ پاکستان میں اگر یہ سورج گرہن 17 فروری 2026 کو لگ رہا ہے، لیکن ناحس اثرات پوری دنیا پر ہوں گے، اور خواتین کچن میں کام نہ کریں، ریسٹ اور استغفار کریں، گندم، دال، چنا، مکی، سرخ ماش صدقہ کرنا یہ بہتر ہے، چاہے ایک مٹھی لے لیں۔ ان اوقات میں سفر نہ کریں، نکاح نہ کریں، یہ بھی کہا جا رہا ہے، منگنی نہ کریں، یہ بھی کہا جا رہا ہے، رخصتی نہ کریں، یہ بھی کہا جا رہا ہے، کسی کاروبار کا افتتاح نہ کریں، یہ بھی کہا جا رہا ہے، نشہ آور چیز کے قریب نہ جائیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے، برائی اور دیگر عادات بد چھڑوانے اور ظالموں کی زبان بندی کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ حیوانات اور جان و مال کا صدقہ بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو پاکستانی ٹائم کے مطابق اس کا وقت 3 بجے شروع ہوگا، رات 7:30 بجے تک یہ رہے گا، اس لیے اس کے دوران آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں
تاکہ آپ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں جو آگاہی دی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں گرہن کے دوران باہر نکلنے سے روک دیا جاتا ہے کہ ان خواتین کا بچہ متاثر ہوگا، تیز دھار چیز استعمال کرنے سے بچے کے جسم پر نشان پڑیں گے، اس لیے اس کو تیز دھار چیز یعنی چھری وغیرہ استعمال کرنے سے روک دیا جاتا ہے، کھانا پکانے سے منع کر دیا جاتا ہے، سونے سے منع سمجھا جاتا ہے، اس کو سونا نہیں چاہیے، اس کو لیٹنا نہیں چاہیے۔ اسلام میں یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی، دیکھیں حاملہ عورت کے جسم پر کہتے ہیں سورج کی روشنی براہ راست نہیں پڑنی چاہیے، اس کو اندر رہنا چاہیے، بچے کی نشو و نما پر اثر پڑے گا، ذہنی یا جسمانی صحت پر کوئی برا اثر پڑ سکتا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اس لیے لیکن ان تمام چیزوں کا خلاصہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، تو صرف ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو احتیاط بتانے لگا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حسب توفیق پہلا کام جو کرنا ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کرنی۔ جن چیزوں کا میں نے نام لیا ہے، چاہے آپ گندم کی ایک مٹھی، یا آپ دال کی ایک مٹھی، یا چنے کی، یا ماش کی دال، یا سرخ جو دال کوئی بھی آپ جو ہے وہ دال جو ہے وہ صدقہ کر سکتے ہیں، ایک مٹھی بھی کر لینا کافی ہوگا، ایک انڈا صدقہ کر دینا بھی کافی ہوگا، اس لیے کہ اس میں حسب توفیق جتنی اللہ نے تمہیں توفیق اور طاقت دی ہے اتنا صدقہ کرنا۔ پہلا کام میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور اس پہ عمل کر لیجئے گا۔ وہ خواتین ہر کوئی کر لے، لیکن خاص حاملہ خواتین کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو یہ، میں کہتا ہوں ہر کسی کو یہ 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ عورت یہ نہ کرے، وہ فلاں نہ کرے، یہ تمام کی تمام اسلامی نقطۂ نظر سے یہ تہمات ہیں۔ سورج کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک اللہ نہیں چاہتا، کسی کو نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی من گھڑت قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اس میں صدقہ کرنا ہے، پھر ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ اب اس لیے کہ یہ دوسرا پہلا کام جو آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ ایک مٹھی چاول یا جو بھی آپ نے کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ کا ذکر استغفار کرنا ہے۔ وہ میں آپ کو ذکر بتاؤں گا کون سا کرنا ہے، وہ ایک مختصر سا عمل ہوگا جو خاص سورج گرہن میں کیا جاتا ہے، جس سے دشمنوں سے جان چھٹ جاتی ہے، ظالموں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کی مشکلات سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں، جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں، ذہنی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں، کہتے ہیں حمل کے دوران ماں کی ذہنی کیفیت بچے پر اثر ڈالتی ہے، جیسے کہ لوگ اس کو ڈرا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھی سورج گرہن ہو گیا ہے، تمہارا بچے کو نقصان ہوگا، یہ اس کو ذہنی ٹارچ دے دیا انہوں نے کہا کہ وہ خوف میں پڑ گئی، وہ یہ جو خوف اس کے اوپر طاری ہوا ہے یہ بچے کی نشو و نما پہ اثر کرے گا۔ اس لیے آپ نے ان باتوں میں اس کے سامنے نہیں کرنی کہ یہ ہو گیا، یہ سورج گرہن لگ گیا، اب آپ کے بچے کا کیا بنے گا۔ حالانکہ سورج کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ اپنے مخلوق کو، اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں میں جب چاہوں اندھیرا کر سکتا ہوں، جب چاہوں اس سورج کو خون کی طرح کر سکتا ہوں، سرخ کر سکتا ہوں، جب چاہوں چاند کو گرہن لگا دوں، جب چاہوں سورج کو گرہن لگا دوں، یہ میری طاقت ہے۔ اس لیے میری قدرت کو دیکھیں اور میری وحدانیت کو تسلیم کریں۔ اس لیے مثبت سوچ رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، غیر ضروری باتیں نہ سنیں نہ کریں۔ اس لیے کہ کئی خاندان حاملہ عورتوں کو ڈراتے ہیں، ان کو نرمی سے سمجھائیں کہ یہ تہمات ہیں، اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیں۔ اس لیے سورج گرہن حمل پر اثر انداز نہیں ہوتا، روزمرہ کے کام جاری رکھے جا سکتے ہیں، چھری بھی پکڑی جا سکتی ہے، سویا بھی جا سکتا ہے، لیٹا جا سکتا ہے، جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سورج کو جو گرہن لگ
رہا ہے یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ دیگر ممالک میں آئے گا، لیکن گرہن تو ہوگا نا، تو گرہن کے اعمال اور اس میں یہ چیزیں کرنا اس وقت میں تو ضروری سمجھا جائے گا نا، اس لیے اس میں قرآن کی تلاوت مختصر، جیسے میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، 1-2 صورتیں ہوں گی اس عمل کے اندر، اور درود پاک ہوگا، دعائیں برائے سے حفاظت اور اچھی زندگی اس کے لیے ہوگی، ذہنی دباؤ جو ہے یہ کم ہوگا، بلڈ پریشر متاثر کر سکتا ہے، خوف جو ہوتا ہے یہ نیند بھی خراب کر دیتا ہے، اس لیے ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، اس چیز کو ہم نے اللہ کی قدرت سمجھنا ہے، سائنس نے جو اس کی حقیقت بتائی ہے، اسلام نے جو اس کی سادگی بتائی، اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، نہ تو اندھا خوف، نہ مکمل لاپرواہی، بلکہ سمجھداری، تو اس لیے اس میں واک بھی کر سکتے ہیں، اس میں آرام بھی کر سکتے ہیں، اس میں عبادت کریں، اس میں اچھی گفتگو کریں، حاملہ خواتین کو خاص کر مطمئن رکھیں، ڈرائیں نہ، ان میں ڈر نہ پھیلائیں، مدد اور تعاون کریں، اللہ پر بھروسہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں سے بچیں، مستند ذرائع پر یقین رکھیں، متوازن غذا کھائیں، پانی کا استعمال کریں، آرام جاری رکھیں، گرہن عبادت کا خاص موقع ہوتا ہے جو روحانی سکون دیتا ہے، حاملہ خواتین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے عبادت اور سکون بہترین ان کے لیے یہ راستہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی نشانی ہے، خوف نہیں بلکہ غور و فکر اور عبادت کی دعوت ہے، اس لیے اعتماد، سکون اور ایمان کے ساتھ اس وقت کو گزاریں، تو اس میں آپ نے صدقہ کرنا ہے، جو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، تو مالی جیسے صدقہ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں نا، آپ مالی صدقہ دیں، اپنے جسم کا صدقہ بھی دیں، اور اسی طرح جسم کا صدقہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور اسی لیے نفلی جسمانی خدمت، یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں، اس لیے اب آپ نے صدقہ دیکھیں ایمان کی علامت ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اس لیے صدقہ دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو کم کرتا ہے، روحانی سکون عطا کرتا ہے، مصیبت ٹلتی ہے، بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پھر گرہن میں یہ کام کرنا یہ آپ کی زندگی بدلتا ہے، آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کو رمضان میں بہترین موقع ملے گا کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے، رمضان کی خوشیاں آپ کی دوبالا ہو جائیں گی، کیونکہ ہر میدان میں کامیابی تمہارا مقدر ہوتی چلی جائے گی۔ اب دوستو آپ نے جب صدقہ کر لیا، جیسے میں نے کہا حسب توفیق، چاولوں کی مٹھی بھی کر سکتے ہیں آپ، 10 روپے کسی فقیر کو دے دیں، 10 روپے کی ٹافیاں بانٹ دیں، یا کوئی بھی آپ حسب توفیق صدقہ کریں گے، وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، جیسے چند ایک چیزیں میں نے اہم بتائی ہیں، رنگ بھی بتائے ہیں، باقی چیزیں بھی بتائی ہیں، تو ان میں سے اگر کریں گے تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر آپ نے سب سے پہلے یعنی کہ اب جو عمل بتانے لگا ہوں اس کا خاص دوسرا کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، تیسرے نمبر پر خاص دعا بتاؤں گا جس کے پڑھنے پر انسان جو بھی مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو دیکھا تھا، وہ اللہ کے حضور مانگ رہا تھا، حضور کے ساتھ اور بھی صحابی جا رہے تھے، ایک صحابی نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، انہوں نے جب یہ دعا پڑھی، حضور نے صحابہ کے سامنے یہ بات کہی ہے، میرے صحابہ یہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے نا، یہ رب کائنات کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اس کو عطا کر دے گا، تو یہ وہ دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے ہر دعا قبول ہوتی ہے، بندہ جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں صدقہ معاشرے میں غربت کو کم کرتا ہے، بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد جاری رہتا ہے، جیسے مسجد بنانا، کنواں کھدوانا، علم پھیلانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کسی کی مدد کرنا، اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقے کی مختلف صورتیں ہیں۔ بھی آپ کسی کی مدد کر دیں، آپ کسی کو اچھی بات، اچھی نصیحت کر دیں، اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں، اس کو شیئر کر دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، تاکہ دیکھیں کئی لوگ غلط اعتقاد سے بچ سکتے ہیں، جو لوگوں کو غلط بتایا جا رہا ہے کئی لوگ اس سے بچ سکتے ہیں اس پیغام کو سن کر، اس لیے یہ بھی صدقہ
صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ چھپا کر صدقہ دینا یہ افضل ہے، کیونکہ یہ ریاکاری سے بچاتا ہے۔ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنا صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں صدقہ دینا زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اس لیے دوستو تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں جمعہ کے دن، مصیبت کے وقت، سورج گرہن کے وقت، یہ کچھ اہم وقت ہوتے ہیں جن میں کرنے سے اللہ پاک جلدی بندے پر راضی ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صدقہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ صدقہ دیتے وقت توازن ضروری ہے، نہ کہ اسراف نہ بخل۔ صدقہ قیامت کے دن بھی سایہ بنے گا، نجات کا ذریعہ ہوگا۔ صدقہ ایک عظیم عبادت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق باقاعدگی سے صدقہ دیں، دوسروں کی مدد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر چاہیں تو میں اس پر اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب آپ اس طرح کر لیں، باوضو ہو کر اس وقت کے دوران جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر میں نے جو آپ کو اس کا وقت ہے وہ بھی بتایا کہ یہ اس کی ابتدا کب ہے اور یہ اپنے فل عروج پر کب ہوگا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا عروج ہوگا شام 5:12 پر، یہ فل اپنے عروج پر ہوگا۔ یہ منگل کا دن ہوگا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے آپ نے اس دن خاص یہ کہتے ہیں، اس لیے آپ کو ایک دن پہلے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ وقت کے ساتھ اپنے یہ معاملات کو سمیٹ سکیں اور اس کے مطابق اپنے تمام نظام اور اپنے نظام زندگی کو بہتر کر سکیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے جب باوضو ہو کر اپنی جگہ پر، اپنے مصلی پر، گھر میں جس جگہ چاہیں، دنیا میں جس جگہ میں موجود ہیں، کیونکہ گرہن جب ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے، تو اس لیے کہیں نظر آئے یا نہ آئے گرہن کا وقت وہی ہوتا ہے، لیکن ہر علاقے کے اعتبار سے گرہن کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ جو وقت میں نے بتایا یہ پاکستانی وقت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی دوسرے کسی اور ملک کا پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ اب تمام مختلف علاقوں کا بتائیں تو پھر وقت لگے گا، لیکن اس کی طرف نہیں بڑھتا۔ جس کو ضرورت ہوگی وہ ضرور کمنٹ میں پوچھے گا۔ اور سورج گرہن کے وقت نا ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی، جو دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب انہوں نے 70 مرتبہ استغفار کو پڑھنا ہوگا۔ یہ جو استغفار کا بتا رہا ہوں آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اپنے مصلی پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جس حالت میں بھی ہے، جب اس کا وقت شروع ہو جائے تو آپ اس طرح پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جب اس طرح پڑھنا شروع کریں گے تو پہلی تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، آپ نے اس کی تعداد کے برابر اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی برکتیں آپ کو اس قدر ملیں گی کہ جیسے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب کائنات اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب اس بندے کی توبہ قبول ہو جائے گی جب وہ کہے گا میرے مالک تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ بندوں کی مدد کرنے والا ہے، اللہ بندوں کا محافظ ہے۔ اس لیے آپ نے فقط اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ توجہ کے ساتھ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے تقریباً جب اس کو پڑھ لیں تو تصور میں یہی رکھنا ہے کہ میں مالک تیری بارگاہ میں اپنی زندگی کی تمام خطاؤں سے معافی طلب کرتا ہوں، تو مولا مجھے معاف فرما دے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوستو درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ کلمات پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں۔ اب درود پاک کی جو تعداد ہے نا، یہ دیکھیں، ایک بار درود پاک پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 بار پڑھیں تو اللہ 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگر ہم 100 بار پڑھیں تو کہا جاتا ہے قیامت کے دن اس بندے کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے پاک ہے۔ تو اس لیے جب یہ لکھ دیا جائے گا تو الحمدللہ وہ بندہ کس قدر خوش نصیب ہوگا۔ تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو آپ کو آسان ہے، چاہے چھوٹا پڑھیں یا بڑا پڑھیں، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جو تعداد بتائیے اس کے مطابق اس کے برابر
آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے تیسرے نمبر پر پہلے آپ نے استغفار پڑھا، پھر آپ نے یہ پڑھا۔ اب اس کے بعد جو آگے میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں، یہ قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے، کیونکہ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں استغفار پڑھا جائے، اس میں درود پڑھا جائے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تو اب ہم نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد پھر ہم نے آگے دعا کرنی ہے۔ تو یہ الگ سے 3 کام بنتے ہیں، یعنی وہ 3 کام علیحدہ ہیں، لیکن یہ عمل کے اندر 3 کام الگ ہیں، یعنی کہ آپ نے صدقہ کیا، پھر آپ نے عمل کیا، پھر آپ نے دعا کی، تو یہ 3 کام ہوئے۔ اسی طرح جو عمل ہے اس کے اندر 3 کام ہے کہ استغفار کیا، درود پڑھا، اب قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کی تعداد بھی عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ سورت وہ سورت ہے جس کو قرآن مجید کی روح کہا جاتا ہے۔ جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے دراصل وہ توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سورت بندے کو شرک سے بچاتی ہے، جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اسی سورت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سورت انسان کے عقیدے کو درست کرتی ہے، اور درست عقیدہ ہی جنت میں جانے کا راستہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، امید صرف اللہ سے رکھی جائے۔ اب اس کو کہتے ہیں 3 تسبیح والا عمل، اور یعنی غیبی مدد والا عمل۔ گھر میں اس کی تلاوت کرنے سے فقر ختم ہوتا ہے، تنگی ختم ہوتی ہے، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، رحمت الہی کا نزول شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ اس کو آج اس تعداد کے برابر پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں کئی محل تیار کروا دے گا، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہی وہ صورت ہے جو میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو بتائی تھی، اور صحابی رسول نے جب پڑھا تو اس کی برکت سے وہ خود بھی امیر ہوا، اللہ نے اس کے ہمسایوں کو بھی غنی کر دیا۔ تو اس لیے اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دعا کرنی ہے۔ دعا کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اکثر ہم ایک بار پڑھتے ہیں، لیکن اب ہم نے جب دعا کی جائے گی عمل کے بعد، تو اس میں ہم نے 3 مرتبہ شروع میں، 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ دعا کے اندر جو ہم نے الفاظ پڑھنے ہیں نا، اپنی مرضی سے مانگتے جائیں، لیکن جب آپ کی خاص حاجت ہے، کوئی خاص تمنا ہے، کوئی خاص آرزو ہے، جب آپ نے اس کو طلب کرنا ہے تو پھر آپ نے یوں کہنا ہے، یا ارحم الراحمین، میں مقروض ہوں، مجھے قرضے سے نجات عطا کر۔ یعنی کہ پھر آپ نے ان الفاظ کے ساتھ، یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے ساتھ اللہ سے اپنی حاجت کو 3 بار، وہ کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، شادی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، گھر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی چیز میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹی بڑی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کسی قسم کا زندگی کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کو طلب کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، دعاؤں میں بھی شامل ہونا ہے۔ اب میں آپ کو اس سورت کے بارے میں بتا دوں کہ یہ سورت کتنی تعداد میں، یہ سورت کا نام ہے سورت اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، جب آپ پڑھیں گے تو 10 آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، محل بنا دیے جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں جنت میں محل مل جائیں، جنت میں گھر مل جائیں، پھر آپ کی زندگی کی نحوستیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھ ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، خوشیاں آپ کو ملیں، تو آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔